میں گیا ہوا تھا مدھیہ پردیش، بھوپال کے قریب ایک بستی ہے، وہ بستی آج بھی مسلم میجارٹی کی بستی ہے، مسلمان اکثریت میں۔ تو مجھے وہاں کے علماء نے بتایا کہ یہ پوری بستی والے اور یہاں کا راجہ ایک ہی دن میں مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک ہندو راجہ رہا کرتا تھا، وہ یہاں کے ایک بت کی پوجا کیا کرتا تھا، صبح سویرے اٹھ کے اسنان کر کے نہا کے دھو کے پہلا کام پوجا کرتا تھا، اس کے بعد سلطنت کا کاروبار کرتا تھا۔ لیکن اس میں شدت یہ تھی کہ اپنے گھر سے لے کے مندر تک راستے میں کسی مسلمان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے کوئی مسلمان بھولا بسرا بھی نہ آئے، اس کا بندوبست ہوتا تھا۔ زمانے تک یہی چلتا رہا۔ اس کی یہ مذہب پرستی اور مسلمان سے نفرت مشہور ہوتی گئی۔ تو پنجاب کا ایک فقیر آیا کوئی، اس نے گاؤں سے دور جنگل میں ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا۔ وہ فقیر اسی مندر میں اتنے سویرے آنے لگا جو راجہ صاحب کے وقت سے بھی پہلے کا وقت تھا۔ تو جب وہ مندر میں آتا، اب فقیر مندر میں، دیکھو ہم لوگ ذہن کے بڑے کچے ہیں۔ ابھی اگر کوئی آدمی کوئی کام ایسا کر دے، کوئی بات ایسی کر دے، تو ہم اس سے بہت جلدی بدگمان ہو جاتے ہیں اور فتوے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ سناتا ہوں، لاک ڈاؤن کے درمیان غیر مسلموں کو مسلمانوں نے شمشان گھاٹ پہنچایا، ان کی لاشوں کو کفنایا دفنایا۔ تو جو کرنے والے تھے انہوں نے مسئلہ نہیں پوچھا، جو کمرے میں بیٹھنے والے تھے انہوں نے فتویٰ پوچھا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے تحریر بھی جاری کیا جو تقاضے حال کے مطابق تھی۔ ہم نے پہلو تہی کیا، ہم نے کہا بھائی یہ فتوے کا وقت نہیں، خدمت کا وقت ہے۔ جس کا گھر بند ہے، لاش سڑی ہوئی ہے، محلے میں بدبو پھیل رہی ہے، اگر محلے والوں نے اس غیر مسلم کو نکالا، لپیٹا، اس کے مذہب کے مطابق لکھنؤ شمشان گھاٹ پہنچا دیا، تو اس کو فتوے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں مشرک ہے، کافر ہیں۔ میں نے کہا نہیں، تو کسی سے حسن ظن رکھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بغیر دلیل کے بدگمان ہو جاتے ہیں اور حسن ظن کے لیے نص قطعی تلاش کرتے ہیں۔ تو وہ جو فقیر آیا ہوا تھا پنجاب کا، وہ اس بت کے پاس جانے لگا راجہ سے بھی پہلے۔ دیکھو اللہ نے اسلام کی کیسے نصرت کیا۔ وہ پتھر کی مورتی اس پنجاب کے درویش سے بات کرتی تھی، تو جو اس کا پروہت تھا، یہ قصہ آج بھی گاؤں والے سناتے ہیں، آپ کے ہاں کی جماعتیں گئی ہوں گی اس علاقے میں، ان سے پوچھئے، بہت مشہور گاؤں ہے، مشہور قصہ ہے وہ۔ تو جو پروہت تھا اس نے راجہ سے کہا کہ صاحب آپ کیا اس کی بھکتی کرتے ہیں؟ ایک فقیر ہے، آتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے۔ تو راجہ کو بڑا تعجب ہوا، ایسا ہوتا؟ کہاں ایسا ہوتا ہے؟ تو راجہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس فقیر کو میں ملاقات کروں۔ تو اس نے اس پروہت سے کہا کہ وہ پنجاب کے فقیر سے کہو کہ تم سے راجہ صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ 2-4-5 مرتبہ کہا تو فقیر نے اخیر میں جواب دیا کہ راجہ صاحب کافر ہے، میں کافر کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب بدلا، ان کے راستے میں کوئی مسلمان نہ پڑے، ان کی شرط تھی، تو یہ فقیر بھی بول رہا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اس نے کہہ دیا پروہت نے، اس کے پجاری نے، راجہ صاحب فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اچھا روز تو پروہت کی شکل دیکھتے تھے نا، اب دیکھ لو ذرا، وہ پروہت کی شکل تو روز دیکھتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں اور اس کے بت کو بات بھی کرتے تھے۔ راجہ کو بڑی پریشانی ہوئی، راجہ نے کہلا کر کے بھیجا کہ بولو کہ مسلمان ہو جاتا ہوں، مجھ سے ملاقات کر لیں۔ جب اتنے شکتیشالی ہیں کہ پتھر کی مورتی ان سے بات کرتی ہے تو وہی دیوتا ہے۔ کہنے لگے میرے کہنے سے نہیں، جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ کہے تب مسلمان ہو جاؤ۔ اب اور مسئلہ ہو گیا کہ پتھر کی مورتی کیسے کہے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ ملاقات کا وقت طے ہوا، مندر میں راجہ صاحب بھی آئے، یہ فقیر بھی آیا، پروہت بھی تھا۔ تو پتھر کی مورتی نے اس راجہ سے کہا کہ فقیر کا مذہب قبول کر لو، یہ سچا ہے۔ اس کے بعد کی بات بہت غور سے سننے کی ہے۔ فقیر بولا اس کے کہنے سے مسلمان ہوگے تو ایمان پکا نہیں ہوگا،
ہاں یہ سارے رشتے توڑ کر کے راست اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اور اس کے نبی محمد الرسول اللہ، اسے ایمان۔ دیکھو یاد رکھو، کوئی کسی کو مسلمان بنا نہیں سکتا۔ اگر کوئی کسی کو مسلمان بنا لے جاتا تو شاید کوئی دنیا میں کافر نہ باقی رہتا۔ مسلمان تو وہ بنتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، جس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں، وہ مسلمان بنتا ہے۔ اب جب وہ راجہ مسلمان ہو گیا تو اس کے مسلمان ہونے کے بعد پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے دلی کے بادشاہوں کو خط لکھا کہ صاحب میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو انہوں نے اس کا نام رکھا نواب وسعت اللہ خان۔ تاریخ میں اس کا نواب وسعت اللہ خان اس کو لقب دیا، اور اس کی وہ سلطنت کو باقی